ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہی تھا مشکی۔ مشکی کا مطلب نہیں مشکی مارت رہا، مشکی کا مطلب ہے ان کے بدن سے مشک کی خوشبو نکلا کرتی، ایسی خوشبو نکلتی کہ مسجد میں جاتے ہیں تو نمازیوں میں جھگڑا ہوتا ہوگا، ہم ان کے دانے کھڑے ہوئے کہیں ہم دانے کھڑے ہوئے کہ نمازوں پڑھی مشکی کی خوشبو ملے۔ ایک دن مشکی سے لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے بھیا ایکو تو نہیں چل رہا ہے اس کا، یہ آواز نہ سمجھ میں آتی۔ مشکی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ اتنی اچھی خوشبو لگا کے آتے ہیں لیکن آپ کی خوشبو ہم لوگوں کی خوشبو پر غالب آ جاتی، یہ خوشبو کہاں سے لگاتے؟ تو مشکی نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ کہا پھر اتنی خوشبو کیسے؟ تب مشکی نے اپنی زندگی کی ایک داستان سنائی۔ کہا میں بہت غریب باپ کا بچہ تھا، میرے ابا نے ایک کپڑے کی دکان پہ مجھے نوکر رکھ دیا، میں کپڑا اٹھا کے دیتا تھا، لیکن ایک دن ایک بڑھیا کپڑا لینے گئی اپنے پتوہیا کے لیے اور تمام تھان نکلوائے، کہا یہ نکالو وہ نکالو۔ اس کے بعد میرے مالک سے کہا کہ یہ تمام تھان کے کپڑے اس بچے کو دے دو، میرے گھر لے چلے، مجھے بہو کے لیے کپڑا لینا ہے، میری بہو جو پسند کرے گی وہ کپڑا لے لوں گی، باقی واپس کر دوں گا۔ مشکی کہتے ہیں میرے مالک نے مجھے وہ کپڑے لاد کر بھیج دیے، لیکن مشکی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں کافی خوبصورت تھا ہوں۔ جب اس کے وہاں میں پہنچا، کپڑا رکھا اور پتوہیا کپڑے اس کپڑا لے گئے ہو کہ پتوہیا جب ہم کا دیکھس تو کپڑا رہے گا دوسرے ہوا ہوئے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بہو نے کپڑا چھوڑ کر میرے اوپر ایسا فریفتہ ہوئی کہ مجھ سے گناہ کرنے کی پیدرپی ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کو ڈرو اور مجھ غریب کو برباد نہ کرو، مجھ سے دور رہو۔ تو وہ خنجر اٹھا لائے، خنجر اٹھا کے لائے گا مجھ سے قریب ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ جب کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بے شک کہنے لگے میں دل میں خدا کو یاد کرنے لگا، یا اللہ تو گناہ سے بھی بچا لے جان بھی بچا لے، لیکن کوئی تدبیر نظر نہیں آئی۔ تو کہتے میرے دل میں ایک فیصلہ آیا، میں نے اس سے کہا بھائی مجھے پیخانہ لگا، مجھے پیخانہ کر لینے دو، اس کے بعد جو تم چاہے نہ کر لینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک، لے کے گئی لیٹرنگ میں، اس کو لیٹرنگ میں بٹھالا، باہر کھنجر لیے ٹھاڑ کہ نکلے تو پکڑ کے پھر لے جائے گھر میں۔ اور وہ بیچارے پیخانہ کیے اور سوچ رہے ہیں دل میں کہ کیسے کروں۔ پھر دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آج اگر یہ میرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو یہ عورت مجھے گناہ کی دعوت نہ دیتی، کنوا ہو تو اسے کہا بولو، منہ ٹیڑھوا ہو تو کہا۔ کہنے لگے دل میں سوچنے لگے آج اگر میں خوبصورت چہرے والا نہ ہوتا تو مجھے گناہ کی دعوت نہ ملتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، اس کے بعد جو پیخانہ کیا تھا وہی پیخانہ اٹھا کے میں نے چہرے پہ لگا لیا، بدن پہ لگا لیا کہ آج اگر یہ خوبصورت چہرہ نہ ہوتا تو مجھے گناہ کی طرف بڑھانے کی کوشش نہ ہوتی۔ پیخانہ لگا کر کے کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو جو عورت کھنجر لیے کھڑی تھی دیکھی تو چلا کے بھگی، بھگ یہ تو سری ہو کنو پاگل ہوئی ہے چلا ہوا۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، نہایا، کپڑا بدلا دھلا، نہایا پاک و صاف ہوا اور وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی اور شکرانے کی پڑھنے کے بعد میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جان بھی بچا لیا اور مجھے گناہ سے بھی بچا لیا۔ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا تو ایک غیبی آواز آئی کہ میرے بندے تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے گندگی لگایا، خدا کی گندگی لگایا ہے۔ میرے بندے عزت و جلال کی قسم جب تک تو زندہ رہے گا ہم تیرے بدن سے مشک کی خوشبو پیدا کرتے رہے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تبھی سے اس کے بدن سے مشک کی خوشبو نکلی تو زندگی بھر پھوٹ کے نکلا۔ کیوں؟ اس نے رضا الہی کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اے لوگو یاد رکھو جب کوئی انسان گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ضرور نکالتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ بے شمار رزق عطا فرمائے گا. بہرحال حضور خوشبو کو پسند کرتے تھے. اے لوگوں پاک صاف رہو، خوشبو تم لگاؤ، جبکہ نبی کا پسینہ خود مہکا کرتا تھا. لیکن آج ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اس طرح پہنچیں گے کہ کپڑا پسینے سے بھیگا ہے، بدبو ہو رہی ہے، پہنچی ہے مسجد میں. مسجد کی بھی بے حرمتی. اور جماعت میں پہنچ جائیں گے تو نمازین کے نماز خراب کری ہے. ایک نمازی یہاں کھس کی، دوسر وہاں کھس کی کہ پسینہ ہمارے لاگے. مسجد میں جاؤ تو کس طرح جاؤ؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اے میرے بندو مسجد میں جانے کے وقت تم زینت اختیار کرو. واہ بے شک. بناؤ سنوار کر لو، اس لیے کہ تم مسجد میں جا رہے ہو اپنے حقیقی دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہو. انسان کو، مومن کو خدا سے ملاقات ہوتی کہاں؟ نماز میں. اس لیے صاف ستھرا ہو کر کے جاؤ، اور صاف ستھرا رہو گے تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. قرآن حکیم میں وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ تم میں پاک رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. لیکن آج ہماری ماں بہنیں بہت سی چاہیے مدرسہ میں کہیں مولانا صاحب نے کچھ بنائے تھے، پوچھو کہا بات، کہیں ہمارے گلوا کبا تو ہمارے لگ نگاہیں نہیں اٹھا ہوتی. بتا جب محنت نہائی ہو نہ چڑیلن بنی رہی ہو تو آدمی نگاہ اٹھائی. صفائی ستھرائی اللہ نے انسان کی فطرت میں پیدا کیا ہے. صاف ستھرا رہو. اسی لیے حدیث پاک میں الطہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے. پاک رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے. تو جاؤ دنیا سے تو کم سے کم پاک و صاف جاؤ. حضور مفتی نان پارا علی راما کہا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں. کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ. اے بھئی کہاں چاہیے آپ اسٹیج پر؟ رک جاؤ رکھ دو پہلے، جیسے سلام ہو جائے پیسے لے آئے. جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ. واہ واہ بے شک. جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ. خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ. خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ. محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ کرو. بے شک. دیکھیے صحابہ کرام حضور کے بارگاہ میں گئے پوچھنے لگے. قرآن کی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل العفو، سرکار اللہ نے فرمایا کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو بچے وہ خرچ کرو. بے شک. بچے کا مطلب کیا ہے؟ بچنے کا مطلب 2 ہے کہ ہمارے پاس 1000 روپیہ تھا، 500 میں ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی، 500 بچ گیا. 5 کنٹل غلہ تھا، 4 کنٹل کھایا، کنٹل بچ گیا. تو جو بچ گیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور ایک بچے کا مطلب یہو ہے کہ گھر میں کوئی چیز بنی اور شام کے کھائے بچ گئے، سویرے کوئی نہیں کھا تھا تو اکا دے دو، تو یہ بھی بچنا ہے. تو وہ چیز نہیں ہے. جو محبوب چیز ہو خدا کے نام پر خرچ کرو.